دیکھیے تسلی ایک آپ نے دیکھا کہ ملاکنڈ ڈویژن میں یہی صورتحال تھی پریا، اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے کو ہم نے بھی کراچی سے نہ قربانی ملائیں تو اچھا نہیں ہے ظاہر خان صاحب؟ میں ذرا ایک عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ میں یہی کہتا ہوں کہ چونکہ اسی طرح صورتحال وہاں تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ کہتے کہ وہ قبضہ کر دیں گے، لیکن ہم نے ایک بورڈ سٹیپ لے لیا۔ ابھی ہم بھی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، کل صدر صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ وہ جو ایکشن لے رہے ہیں وہ بالکل یہ آپ کی بالکل یہ جو ہے آپ کہہ رہی ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ جو امن ہے اور یہ مستقل امن ہوئے گا۔ تو ہم نے کل یہی بات کی تھی جو آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں، ہم نے کل صدر صاحب سے یہ سوال کیا تھا اور ہم نے یہی کہا تھا کہ صدر صاحب ابھی تو آپ کو اس امن کو برقرار رکھنا ہوگا، اس کو اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھانا ہوگا اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑنا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، مگر کیا یہ تسلی عام شہریوں کے لیے کافی ہے، خاص کر سے ان کے جن کے پیارے اپنے اس ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو؟ میں آپ کو ابھی سنواؤں گی ان کی بات بھی، مگر شمیلہ فاروقی صاحبہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی کہانی یہاں پہ رؤف کلاسرا صاحب کی ہے، آن لائن پہ چھپی ہے، آن لائن نیوز پیپر پہ، ذرا سن لیجئے گا وسیم اختر صاحب، آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ اسامہ بن لادن آپریشن کے بعد پاکستان اور نیٹو فورسز کے درمیان مال تبادلے کے ایک خفیہ معاہدے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے تحت اہم اور حساس معلومات تک رسائی دینے سے پہلے پاکستانی فوجی اور سویلین افسروں کو سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے کڑے مرحلے سے گزارا جائے گا تاکہ جانچا جا سکے کہ وہ اپنے ملک سے کتنے وفادار اور قابل بھروسہ ہیں۔ یہ کوئی معاہدہ ہوا ہے ایسا؟ دیکھیے فریحہ، میں کہہ تو نہیں سکتی، رؤف کلاسرا کی ایک رپورٹ ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ شاید یہ اب وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مئی 2 کے واقعے کے بعد اور پھر پی این ایس مہران میں جو دہشت گردی کا واقعہ آیا اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ اندر کے ہی کچھ لوگ ملوث پائے گئے۔ ظاہری بات ہے کہ حتمی طور سے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے یا آپ کی فوج میں، بلکہ آپ کی عدلیہ میں، آپ کی سول سوسائٹی میں، آپ کی پولیٹیکل فورسز کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جن کی سینسٹیوٹیز ہیں ان لوگوں کی طرف۔ تو میرا خیال ہے کہ آج جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان نہیں کیا کریں گے، ہم اپنی انٹرنل سکریننگ نہیں کریں گے، ہم خود اپنے معاملات کو حل نہیں کریں گے، ہم کسی اور سے معاہدے کے تحت ان کو سکرین کروائیں گے۔ مجھے اس معاہدے کے بارے میں نہیں پتا، میں نہیں اس کے بارے میں جانتی ہوں، یہ ایک رپورٹ ہے، اس میں یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم رد نہیں کر سکتے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل وتھ اٹ۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ آپ کو اپنا انٹرنل ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا پڑے گا پہلے۔ شمیہ صاحب آپ نے جواب دے دیا، ان کی بات تو بارہا ہو چکی ہے۔ دیکھیں میری رؤف کلاسرا صاحب سے اس وقت بات نہیں ہوئی، مجھے اس خبر کے بارے میں معلوم تھا براہ راست، چونکہ میری انفارمیشن نہیں تھی، کلاسرا صاحب کی انفارمیشن تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ میرا ذاتی خیال ویسے یہ ہے کہ 2 مئی کے واقعات کے بعد سچویشن بدل گئی ہے، آؤٹ آف 120 ٹرینرز 116 واپس بھجوا دیے گئے ہیں اور معلومات کے شیئر کرنے کی سطح گری ہے، کوآپریشن کی سطح گری ہے۔ جنرل کیانی نے مائیکل مولن سے 3 مئی کو احتجاج کیا، ان سے کہا سینس آف اینگر ہے، سینس آف بٹریل ہے اور پاکستانی عوام ناراض ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا خبر کا جائزہ لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ میں اس کے اوپر تبصرہ آپ سے بھی لوں گی وسیم اختر صاحب، لیکن ابھی ہم چلیں گے شاہدہ صاحبہ کے پاس۔ محمد فیضان ان کے بیٹے تھے جو کہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے، ان کے ساتھ عائشہ محترمہ بھی بیٹھی ہیں، ان کے بیٹے کا نام محمد عثمان تھا۔ سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی شاہدہ بی بی، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اس وقت تمام جماعتوں کے سربراہ، تمام جماعتوں کے اہم نمائندے ہمارے پاس موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں امن قائم ہونے سے تمام معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں جی یہ کوئی بھی امن قائم نہیں ہوا ہے، ظلم و ستم بھی ہمارے ہی گھروں پر کیے ہیں، یعنی کہ ہمارے گھروں کے تالے توڑ کر، یعنی ہم نے اپنی رہائش جو ہے پناہ ہم نے نیچے لے رکھی تھی۔ یہ جو فائرنگ شروع ہوئی جس میں میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو ہم نیچے تھے، بچے کو میرے بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور وہ جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگا دوائی کے لیے گلی کا کونا، ان لوگوں نے اوپر سے یعنی کہ فائر آیا اور میرے بچے کو بالکل یعنی اسی ٹائم پہ میرا بچہ گر گیا، نہ کوئی ایمبولینس جو میرے بچے کو اٹھا سکے، اور ہم ٹھیلے کے اوپر ڈال کے محلے کے اپنے بچے کو لے کر بھاگے، لیکن قطر اسپتال پہنچتے پہنچتے میرے بچے نے دم توڑ دیا، کوئی ایمبولینس نہیں، کوئی گاڑیاں نہیں اندر، تو میں اور کیا کہوں گی، یعنی کہ 4 دن سے ہم لوگ اندر گھروں کے اندر بند بھوکے پیاسے۔ بچہ میرا صرف سنا کے دکان کھلی ہے تو روڈ کراس کر کے جانے لگا کہ گلی کے ہی کونے پر
اوپر سے ایسا فائر آیا کہ میرا بچہ اسی ٹائم پر مر گیا، کوئی اٹھانے والا نہیں بچے کو، اور اسے ٹھیلے میں ڈال کے ہم محلے کے بھاگے قطر ہاسپٹل لے کر، لیکن میرا بچہ نہ بچ سکا اور اسے شہیدوں میں شامل کر دیا گیا۔ اور I'm so sorry شاہدہ بی بی، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہوں آپ سے یہاں پہ۔ اللہ میں آپ کو صبر دے اور انشاءاللہ یقیناً اس کے قاتل پکڑے جائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے گھروں کے حال دیکھیں، آگے گولیوں سے چھنی ہوئے میں گھر، اور اوپر کی چادریں آدریں سب ٹوٹ گئی۔ یہ بیٹا ہی میرا سہارا تھا بڑا، اب میری بچیاں ہیں 4 چھوٹی، یہ ہم کب تک سہتے رہیں گے؟ 1 مہینہ گزرتا نہیں ہے اور فائرنگ شروع، ٹارگیٹ کلنگ شروع، نشانے بنا بنا کے ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی تو ہو، نہ ہی کوئی وزیر اعلیٰ وہ دخل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رینجرز پہنچ چکی ہے، ہم لوگ انتظار میں کہ ہاں رینجرز آ گئی ہے گھروں کے اندر بند لیکن کوئی رینجرز نہیں۔ جمعے کی رات کو رینجرز پہنچی ہے اور ویسے کوئی بھی نہیں، اور ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے کہ رینجرز موجود ہے، رینجرز موجود ہے۔ یہاں پہ اپنے حالات بتا سکیں عائشہ بی بی، آپ بھی ذرا اپنے بیٹے کے بارے میں مجھے بتا دیں اور تمام ناظرین کو بتا دیں پلیز۔ میرے بیٹا کو پتہ نہ کس نے مارا، کہاں سے گول دیا گیا، میرے سامنے ہی مارا میرے بچے کو، میرے سامنے ہی مارا۔ میرے تو وہی کمانے والا تھا، میں تو میرے میاں کی انتقال ہوئے بعد 23 سال ہو گئے، میں نے خود محنت کر کے میں نے بچہ پالا، کرائے کا مکان، اپنا مکان بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی میرا اماں میرے کو گولی لگ گئی، اماں میرے کو گھمائی، بچہ میرا پڑ گیا، خطر لے جاتے ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ زیادہ عمر بھی نہیں تھی، 22-23 سال کا تھا، زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ جمعہ کا دن ہے، میرا بیٹا تو جمعہ کو، جمعرات کا جی، محمد فیضان جمعرات کی شام 5:30 بجے، اور عثمان جمعہ کا ہے 5:30 بجے جمعرات کی شام۔ شرمیلا صاحبہ، کیسے میں سمجھوں کہ آپ کی مفاہمت کی پالیسی، سیاست چل رہی ہے، ورک گوز آن، ٹائم گوز آن، لیکن ان ماؤں کو تسلی کون دے گا؟ فریہ، اب یہ جتنی بھی لاشیں گری ہیں پچھلے 5-6 دنوں میں یا اس سے پہلے، ان سب کا خون تو ہمارے سر پہ جائے گا۔ قائم نہیں ہوا ان کی زندگی میں، شاید امن کبھی نہیں آئے میں گا۔ کی بات سے متفق ہوں، امن قائم نہیں ہوا فریحہ۔ میں اگر یہاں بیٹھ کے آپ سے یہ کہوں کہ آئندہ کبھی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی تو میں غلط بیانی کر رہی ہوں گی، اور ان تمام یہ جتنی بھی لاشیں گری ہیں ان سب کا خون ہمارے سر پہ جائے گا، کیونکہ اگر ہم یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم حکمراں ہیں، تو یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم مال کا تحفظ فراہم کریں۔ لیکن یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ کم ہے فریحہ، بالکل ہے ایڈمنسٹریٹو مسئلہ لیکن کم ہے، یہ پولیٹیکل مسئلہ زیادہ ہے۔ ہم آپس میں کو ایگزسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں دل سے۔ کراچی میں ایک ٹرف وار ہے، آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے ہے، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر کوئی اپنا جھنڈا، ختم کس نے کرنی ہے شمیلہ صاحبہ؟ یہ تو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وسیم صاحب آپ کے کہتے ہیں، آپ نے بھی دونوں ماؤں کے حوال سنے، ٹھیک ہے آپ نے کرنی ہے، جب تک کرنی ہے یہ لاشیں شاید بھی اسی طرح اللہ نہ کرے کہ گرتی رہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، یہ رینجرز پولیس کا کام نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے جب آپ کے شخص وار کرتے ہیں، جب اس قسم کے دہشت گرد باہر نکلتے ہیں تو آپ پولیس کارروائی کرتی ہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے۔ میں جواب دے رہا ہوں، یہ جو ہوا ہے 3 دن، جو میری بہنیں، بڑا افسوس کی بات ہے، ظاہر ہے ان کے پہ جو گزری ہے وہ یہی جانتی ہیں، مگر کیا حکمران نے یہ 100 جو لوگ وفات پائے ہیں، جو اللہ کے پاس چلے گئے، کیا اس کے بعد حکمران نے کوئی سبق سیکھا؟ نہیں۔ چوتھے دن 3 دن یہ میری مائیں بہنیں وہاں روتی رہیں، بچے مرتے رہے، چوتھے دن یہی ساری سیاسی جماعتیں حکمران جماعت کے ساتھ شرجیل صاحب کے گھر میں ڈنر، بہت بڑا ایک ڈنر دیا گیا جس میں تان بان جوڑ توڑ یہ ہو رہا تھا، ڈنر کھایا جا رہا تھا، کوئی بھی ان کے یہاں سے ان ماؤں کے پاس نہیں گیا، کسی نے بھی ڈنر سے پہلے فاتحہ نہیں پڑھی۔ آج یہی حکمران ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں اس پورے ملک کو۔ میرا پوائنٹ یہ تھا، یہاں مائیں مر رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مگر یہ ڈنر اڑا رہے ہیں۔ چوتھے دن شرجیل کے یہاں ڈنر تھا، آپ کو پتا ہے فریہ؟ یہ نہیں سبق سیکھے ابھی تک، یہ اس ملک کے دشمن ہیں، دشمن۔ خان صاحب، ملاقاتیں آپ لوگوں نے بھی کی، گورنرشپ آفرز ہوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے، تمام لوگ آپس میں ملتے رہے، کیا یہ وقت ان کاموں کا تھا؟ دیکھیں پریہ، یہ جو میں نے ماؤں کی باتیں سنی بہت افسوسناک ہے، اور صرف دو مائیں میں نے آپ کو ملائی ہیں، صرف 2۔ میں سن رہے نا میرے پریہ، ذرا بات سن لے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انسان مر رہا ہے،
مسلمان مر رہا ہے اور ہم بیٹھے ہیں. ہمارے تو دیکھیں اگر ہم کہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی اپنے مطلب کے لیے یا اپنے اس کے لیے کوئی ایسے حرکت کرتے ہیں تو کیا اسٹیٹ اس کو اجازت دے گا؟ کیا اسٹیٹ کے ذمہ داری نہیں اس کو اجازت دے گا؟ جی ہارون رشید صاحب. دیکھیے مجھے افسوس ہے جو کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے خارجی اور داخلی خطرات سے شہریوں کو محفوظ رکھنا. حکومت کی جسٹیفیکیشن ہی صرف ایک ہے کہ وہ انسانی زندگیوں کی حفاظت کرے. یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قیمت پر امن ذمہ داری جس کی ہے اس کے بارے میں آپ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں. اور فیس بک پیج ہم نے پہلے بھی بلاگ کھولا تھا جس کے اوپر آپ لوگوں نے جوابات لکھے، جس میں جاوید اختر صاحب لکھتے ہیں کہ حکومت کسی سیاسی مداخلت سے باہر ہو کر فساد زدہ علاقوں میں آپریشن کرے. زین صاحب کا کہنا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو خاموش کرا کے فسادیوں کے خلاف کارروائی کی جائے. منیر راہل کا کہنا ہے ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کچلی جا رہی ہے، کراچی میں ہونے والی اوپر کی آمدنی پر جس کا قبضہ ہو جائے وہ جیت جائے گا. یہ تو آپ کی آرا تھی. یو کین رائٹ ٹو اس اگین آن دس بلاگ اور نیوز بیٹ وتھ پریا ادریس. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.